پہلی بات یہ کہ قربانی کو مسخروں سے بچائیے۔ حضرت اسماعیل کا قربان ہونا کیا کوئی مسخرہ تھا؟ نعوذ باللہ تعالی۔ کیا کوئی ہنسی مذاق کی جگہ تھی؟ کیا کوئی تالیاں پیٹنے کی جگہ تھی؟ اس میں تقدس تھا، اس میں قربانی تھی، اس میں اللہ کی بندگی میں اپنی جان کو نثار کرنا تھا۔ ہمارے بچوں کو یہ کون سمجھائے گا؟ ہمارے بچے قربان ہو رہا ہوتا ہے، جانور تالیاں پیٹ رہے ہوتے ہیں، جانور کو لے کے ایسے دوڑ رہے ہوتے ہیں جیسے پتہ نہیں ریس کورس کا جانور لے کے آئے۔ اللہ نے قرآن کریم میں کعبہ پر قربان ہونے والی اونٹنی کو اپنے ناروں میں سے قرار دیا ہے۔ جس طرح خدا نے صفا و مروہ کو کہا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا و مروہ اللہ کے ناروں میں سے ہے۔ والبدن، اور بدن جو اونٹنی تھی جو کعبہ پہ قربان ہونے کے لیے نشان لگا دی جاتی تھی، کہا من شعائر اللہ، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے۔ یہ قربانی کا جانور جب طے ہو گیا کہ یہ قربان ہوگا اللہ کی راہ میں، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ کوئی صفا و مروہ کے ساتھ مسخرہ کرے گا؟ پوری دنیا ہزاروں کلومیٹر طے کرتی جاتی ہے صفا و مروہ پہ چلے، وہ مسخرے کی جگہ ہے؟ تو یہ قربانی کے ساتھ ہم کیوں کر رہے ہیں؟ ایک معاملہ۔ دوسرا معاملہ، جہاں کہیں کوئی کسی قربانی کے جانور کو دیکھے گا، سب سے پہلے کیا پوچھے گا؟ کتنے کا لیا؟ ارے بھائی، یہ تم نے اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے خریدا تھا یا میرے جیسے کو دکھانے کے لیے خریدا تھا؟ تم پوچھ کیوں رہے ہو اور تم بتا کیوں رہے ہو؟ بھائی میں آپ کو اپنے گھر پہ بلاتا ہوں، آپ کے سامنے کھانا رکھا، میں نے دعوت دی، آپ کو خلوص سے دعوت دی، اپنے گھر پہ کھانا رکھا، آپ مجھ سے پوچھیں گے اچھا یہ تو بتاؤ ذرا کتنا پیسے کا لائے کھانا؟ آپ پوچھیں گے مجھ سے، اور میں بھی اکڑ کر کہوں اتنے کا مل رہا تھا، میں نے بارگین کر کے اتنے کا خریدا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ اللہ کی ضیافت کے لیے بیٹھے ہو؟ یہ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لائے ہو؟ آپ خود تصور کریں، یہ واقعاً قربانی کا ہے؟ یہ قربانیوں کا نہیں ہے، یہ نفس پرستی کا ہے۔ اس میں قربانی کہاں ہے؟ اس میں ضیافت خدا کہاں ہے؟ اللہ کی بندگی کہاں ہے اس کے اندر؟ یہ تو سب نفس پرستی ہو رہی ہے۔ اچھا اتنے دھمال سے ہو رہی ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے بھائی یہ ہو کیا رہا ہے، یہ کیوں کر رہے ہو ایسے؟ تو کسی نے تو بولنا ہوگا نا، پھر آپ بولیں، بچوں کو سمجھائیں بیٹا یہ کیا کر رہے ہو، مذاق تھوڑی کرو۔ حضرت اسماعیل کی یاد میں ہم نے قربانی کرنے آئے، اس قربانی کو خدا نے سید الشہداء کی قربانی کے ذریعے سے فدیہ کیا ہے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اس کی نسبت سید الشہداء سے بھی ہے، اس کی نسبت جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہے وہاں سید الشہداء سے بھی نسبت ہے۔ آئے سید الشہداء سے منسوب نسبت کو اس طرح کرنا چاہیے۔ تو عزیزان محترم، پہلی بات تو یہ کہ اس کے تقدس کی حفاظت فرمائیں، اس کو مسخرے سے بچائیں۔ آپ کا بچہ اگر ضد بھی کر رہا ہے نا کہ میں نے اس کو ٹہلانے کے لیے لے کے جانا ہے، ہاں لے جائے، کوئی بات نہیں، مسخرہ نہ کرے، مذاق نہ کرے اس کے ساتھ۔ آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں کہ بیٹا کوئی حجر اسود کے ساتھ کھیلنے کی چیز نہیں ہوتی، کوئی صفا و مروہ کھیلنے کا میدان نہیں ہوتا ہے۔ آیا مطاف طواف کی جگہ کھیل کود کی جگہ ہے؟ آپ سے میں کہوں میں نے مطاف میں نعوذ باللہ تعالیٰ فنا بندے کو کھیلتے دیکھا، وہ جو کسی نے تصویر دکھائی مسجد نبوی کے اندر چند لوگ بیٹھے کھیل رہے ہیں، تو سب نے کتنا اس کے اوپر تف کیا کہ کتنی بری بات کی اس نے۔ تو ابھی ہمارے بچے اللہ کی نشانی سے کھیل رہے ہیں۔ تو عزیزان محترم، اچھا ممکن ہے آپ کو میری بات عجیب لگے، شاید آپ کو عجیب لگے، لیکن اس کو میں کہتا ہوں دیکھو ثقافت کتنی خراب ہو گئی ہے۔ اب ایک منطقی بات عجیب سی لگ رہی ہے، آپ کسی سے نہیں پوچھتے یہ دعوت پہ کھانے پہ کتنا پیسہ خرچ کیا، وہ عجیب بات نہیں ہے؟ بہت عجیب بات ہے۔ اللہ کی راہ میں قربانی کو کیوں پوچھتے ہو پھر؟ اس کو کوئی کیوں بتا رہا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ انحراف ہو چکا اور انحراف طے بھی ہو چکا ہے، اب بیچ کے راستے میں نہیں ہے۔
طے ہو چکا ہے انحراف، لوگوں کے دماغوں میں بس چکا ہے۔ اب کس نے کرنا ہے؟ میں نے اور آپ نے کرنا ہے۔ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ہم نے کرنا ہے، ہم نے اس کو صحیح کرنا ہے، ہماری ذمہ داری ہے یہ۔ تو عزیزان محترم اپنے گھروں سے شروع کریں، مذاق اس کا ختم کروائیں، اس کے تقدس، اس کے احترام کو لے کر چلیں۔ دوسری بات یہ کہ اس کے اندر جو پیسے کی دخالت ہے اس کو چھپائیں کسی طریقے سے، یہ اچھا کام نہیں ہے۔ آپ نے اللہ کی راہ میں قربانی دینی ہے، اس کی قیمتیں دوسروں کے سامنے مت بیان کریں۔ تو آپ سے پوچھے بھی تو آپ اس کو کہہ دیں دیکھو میں نے لیا ہے، اللہ کے لیے لیا ہے، میرے پاس ہے، تمیز سے طریقے سے، کیونکہ وہ بیچارہ پہلے تو شوق ہو جائے گا کہ آپ بتا کیوں نہیں رہے، تو آپ اس کو تمیز طریقے سے بتا دیں کہ دیکھو مجھے اچھا نہیں لگتا، میں نے اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے جانور لیا ہے، سب کو بتاؤں کتنے کا لیا ہے۔ تو پوچھے گا میں تو اس لیے پوچھا ہوں کہ مجھے کوئی دھوکہ نہ دے دے، تو تم اللہ سے طلب کرو، تمہیں بھی دھوکہ نہیں ہوگا، اور 4 پیسے دے بھی دو تو کوئی بات نہیں، اللہ کی راہ میں دو گے، اللہ پورا کروا دے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تھوڑا سا اس کو سنجیدگی سے لے لیں۔ اس کے بعد کیا کریں؟ ماشاءاللہ آپ لوگ اچھی طرح توجہ دیتے ہیں، میں صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ چونکہ کہنا بار بار اچھا رہتا ہے، لوگوں کو ذہن میں یاد رہ جاتا ہے، قربانی چند دن بعد ہونے والی ہے، اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ قربان کریں، خون بہتا دیکھیں، اللہ کے سامنے عہد کریں، خدایا آج جانور قربان کیا ہے، کل ضرورت پڑی اپنا خون بھی بہاؤں گا، اپنا خون بہاؤں گا، تیری راہ میں دیا ہے نا، آج تم نے جانور کا حکم دیا ہے، ٹھیک ہے جانور کر دوں گا، کل تیرے امام کی تشریف آوری ہوئی یا حتیٰ اس سے پہلے تیرے دین کے لیے خون بہانا پڑا، دوں گا میں اپنا خون۔ آج جانور قربان کیا نا جو میں نے پیسے سے خریدا تھا، لیکن تیرے نبی نے تو اپنا بیٹا قربان کیا تھا، خدا میں بھی اپنی اولاد قربان کروں گا۔ کتنے لوگ قربانی کرتے وقت یہ عہد کرتے ہیں کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند کو قربان کیا تھا، میں بھی اپنے فرزند کو قربان کروں گا اگر ضرورت پڑی۔ کتنے لوگ یہ عہد کرتے ہیں کہ خدایا جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام کو صابر بیٹا دیا، خدایا مجھے اپنا بندہ بنا دے، میری اولاد کو صابر بنا دے، ہم تیرے دین کے لیے محنت کریں، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تیرا گھر تعمیر کیا تھا، تیرے دین کے لیے محنتیں کی۔ کتنے لوگ دعا کریں؟ آپ دعا کریں، چھری چلائیں جانور کے اوپر اور خدا سے عہد کریں، خدایا آج چھری چلا رہا ہوں، کل ضرورت پڑی شمشیر بھی چلاؤں گا، تیرے دشمنوں سے لڑوں گا، تیرے امام کی نصرت کے لیے آگے آگے بڑھوں گا، پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں بزدل نہیں بنوں گا، بہادر بنوں، جری بنوں، یہاں بہادری دکھاؤ، اپنے بچوں کو بھی کھڑا کریں۔ یہ کوئی شقاوت قلبی نہیں آئے گی، اس سے دل سخت نہیں ہوں گے، اس سے آپ کے دل نرم پڑیں گے اگر آپ نے ان تمام حکمتوں کو سوچا۔